لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطيب سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات برہم. حاضرین کرام، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اور آج بیان اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. گفتگو کا اصل عنوان یہ ہے کہ دین کو پہچاننا چاہیے، دین کی شناخت ضروری ہے. اور آیت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے ایمان لانے والو، لبیک کہو اللہ اور رسول کی دعوت پر جب وہ تمہیں بلائیں کہ جس میں تمہاری زندگی. سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کو زندگی کی دعوت دیتا ہے، اس کا رسول با ایمان لوگوں کو زندگی کی طرف بلاتے ہیں. زندگی کی کتاب قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید کو زندگی سے آپ نکال دیں تو قصے، کہانیاں، دیو مالائی شخصیتیں، جنات، پریاں، توہمات، گنڈے، تعویذ، ٹوٹکے، اسی قسم کی چیزیں رہ جاتی ہیں جو حقیقتاً دین کی گہرائی میں نظر رکھنے والوں کے نزدیک انسانوں کے لیے پستی، انسانوں کے لیے دھوکہ ہے. اسی لیے قرآن صاف کہتا ہے کہ میرا پیغمبر نہ شاعر ہے نہ مجنون ہے. کیوں کہتا ہے؟ شاعری کیا بری چیز ہے؟ شاعری بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن شعر کا دار و مدار خیالات پر ہوتا ہے، اور چونکہ شعر کا دار و مدار خیالات پر ہوتا ہے تو خیالات کی جب تک اللہ، رسول اور یقینی عقل سے تائید نہ ہو تب تک وہ خیال ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا پیغمبر کے لیے سب سے پہلے کہہ دیا گیا وہ شاعر نہیں. جب شاعر نہیں ہے تو خیالاتی باتیں نہیں کرے گا. بہت توجہ میں چاہوں گا آپ کی.
جب شاعر نہیں ہے تو مبالغہ نہیں کرے گا. کیوں؟ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے مگر آپ نے اتنا بڑھا چڑھا دیا. آپ نے کہا چاند ہے، آپ نے کہا سورج ہے، مہربان ہے آپ نے کہا بالکل پانی کی طرح نرم ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہیں صحیح، لیکن اس کو کہتے ہیں مبالغہ، بڑھا کر کے پیش کرنا. یعنی اعتدال سے نکال لینا. اور اسلام کہتا ہے وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وزن اور توازن اور اعتدال پر یہ پوری کائنات قائم ہے. یعنی اگر ایک اینٹ پوری نہیں، ذرہ سا بھی جو اللہ نے بنائی ہے کائنات کو، اس کی میں مثال دوں، ذرہ سا بھی اپنی جگہ سے ہٹی تو کائنات میں خلل آ جاتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. آپ کبھی غور کریں، سال بھر کا کیلنڈر یہ جیوتشی نکال لیتے ہیں. اگر ڈسپلن کائنات میں نہ ہوتی تو یہ کہاں سے نکال پاتے؟ آپ غور کریں، اگر نظم اس کائنات میں نہ ہوتا تو مبالغہ رسول کی زبان پر شعر رسول کی زبان سے آپ کو سنائی، فقط اور فقط نتیجہ باتوں کا یہی نکلتا ہے پیغمبر جو کچھ کہے گا وہ اللہ کی بات ہوگی، اور جو اللہ کی بات ہوگی وہ انسانوں کی زندگی ہوگی. اگر آپ متوجہ ہیں تو یہی فکر آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. اور جو امامت کا نظریہ ہے وہاں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. ہم اپنے بنائے ہوئے پیمانے پر اماموں کو نہیں ناپ سکتے. اگر ہم اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پر ناپنے لگے تو پھر رسول کا وہ جانشین نہیں ہو سکتا. توجہ چاہوں گا میں آپ کی، وہ پیغمبر کا جانشین اور خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صفتیں پیغمبر کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری صفتیں اس کے جانشین اور خلیفہ کے اندر پائی جانا چاہیے. سب باتیں گزر چکی ہیں، میں اسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اب آپ ذرا سا پیغمبر کی صفت کا ذرا لحاظ کیجئے، صفتوں کو تولیے، آپ دیکھیے، ناپیے اور اپنے ذہنوں میں لائیے. پہلی صفت پیغمبر کی کیا ہے؟ رحمت. ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں. کائنات میں رحمت کا بہت اہم کردار ہے. اگر رحمانیت کو، رحیمیت کو، کرم کو، محبت کو ہم بیچ سے نکال لیں تو یہ انسان خشک لکڑیوں کا، مٹی کا ڈھیر بن کے رہ جائے گا. کچھ نہیں ہے اس کائنات میں. میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. حیات اور زندگی کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. ہر سورے کی پیشانی پر ایک کو چھوڑ کر کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا. یہ باتیں قرآن مجید کی، وہی جو کل میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے اگر میں پہنچ سکا، یہ سب اسلام کی انٹرنیشنل باتیں ہیں. میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ آپ انٹرنل نہ بنیں، انٹرنیشنل بنیں، کیونکہ اسلام خود، اس کا نبی خود، اس کا اللہ خود، اس کا امام خود، ولایت خود، تو کربلا بھی. اگر آپ متوجہ، ہر سورے کی پیشانی پہ کیا ضرورت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی؟ کیوں الرحمن، کیوں الرحیم؟ صفتیں تو اللہ کی اور بھی ہیں. وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، نہ جانے کتنی صفتیں. اور اسی قہاریت کا نتیجہ ہے کہ جہنم بنائی گئی ہے.
اللہ اکبر. میں ایک بہت حساس منزل پر لے کر آیا ہوں، اور آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ آپ کس کے بندے ہیں، کس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور کتنا چاہتا ہے. آپ کہیں گے بہت گناہ کیا ہے مولانا، بہت نالائق ہوں، آپ سمجھ نہیں سکتے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہاری سرش سے، تمہاری فطرت سے، تمہاری طینت سے، تمہاری خاک سے میں واقف ہوں. تم ہمارے سامنے آ رہے ہو، تم میری رحمانیت کو دیکھو، اپنے گناہ کو مت دیکھو. میں بہت توجہ چاہوں گا، میں غرور میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. نہیں، یہ واقعاً پروردگار ہے. وہ کہتا ہے ایک بار غلطی ہوئی توبہ کرو، دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر غلطی ہوئی توبہ کرو، پھر غلطی ہوئی توبہ کرو، پھر غلطی ہوئی توبہ کرو. اللہ اکبر. حدیث ہے، تمام لوگوں نے نقل کیا ہے، برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، شیعوں نے بھی نقل کیا ہے، سب نے. اللہ اللہ، کیسی حدیث ہے. اگر میرا بندہ زندگی میں مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. بہت توجہ چاہوں گا. دیکھیے زندگی کیا ہے. 1 سال پہلے کس کی حدیث ہے؟ پیغمبر کی. فرماتے 1 سال زیادہ ہے، 6 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. پھر فرماتے ہیں، اللہ اللہ کتنا فصیح ہے پیغمبر، یہ رحمانیت پروردگار ہے. 6 مہینہ زیادہ ہے، 3 ماہ پہلے بھی اگر زندگی میں توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں 3 مہینے زیادہ ہیں، 1 مہینہ پہلے اگر زندگی میں توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. پھر کہتے 1 ہفتہ پہلے، کہتے 1 دن پہلے، پھر کہتے 1 گھنٹہ پہلے. حدیث ہے. میں اپنی طرف سے میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اپنی طرف سے پیش کروں. 1 گھنٹہ پہلے نہیں، موت آنے سے پہلے اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لے، میرے مالک غفلت میں بسر کی، میرے مالک جہالت میں بسر کی، میرے مالک گناہوں میں بسر کی، لیکن اب سمجھ گیا کہ میں نے غلطی پر غلطی کی، مگر تجھے پہچانتا ہوں. موت آنے سے پہلے ساعہ کا لفظ ہے. علماء کہتے ہیں ساعہ کا مطلب 1 گھنٹہ نہیں، عربی میں ساعہ کا مطلب ہے گھڑی. گھڑی کا مطلب ہوتا ہے ثانیہ، سیکنڈ. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھیے، تب پیغمبر کو سمجھیں گے، تب ہم امام حسین کو سمجھیں گے، تب فرش اعضا کو سمجھیں گے. یوں ہی ہم فرش اعضا پر نہیں آتے، یہ ایک ہی سلسلہ ہے، الگ نہیں ہے یہ لوگ. اگر 1 گھڑی پہلے، مگر کنڈیشن لگی ہوئی ہے، بھولیے گا نہیں، اگر کسی نے موت کو دیکھ کر کے توبہ کی ہے تو یہ شاطر ہے، یہ بدماش ہے، یہ شیطان ہے. اس نے میرے رحمانیت کو نہیں دیکھا، میرے کرم کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے موت کے درد کو دیکھا کہ وہ ہیولہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی گویا بے بس ہے. لیکن اگر یہ کنڈیشن نہیں اور شرمندگی ہے تو اللہ کہتا میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. اللہ اللہ. کربلا سے پروف کرنے کی ضرورت ہے حر کا کردار کیا کہتا ہے. میں آپ کو جھجوڑنا چاہتا ہوں. دیکھیے کیا باتیں ہوتی ہیں، دیکھیے ساری سلسلے ایک ہے کہ نہیں. کیا واقعاً حر اس قابل تھا؟ آپ بتائیے، ہم اور آپ ہوتے اور اس طرح سے کوئی گھیر کر کے ہمیں لاتا، اور ننھے بچے، جس میں ایک 6 مہینہ کا بچہ بھی. اپنی فکریں ہمارے ساتھ رکھیں آپ. کیا واقعاً حر بخشے جانے کے قابل تھا؟
یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صفت کا مظہر ہے کہ امام حسین کربلا میں بتانا چاہتے ہیں جو صفتیں میرے نانا کی تھیں، جو صفتیں میرے بابا کی تھیں، جو صفتیں میری والدہ گرامی کی تھیں، جو صفتیں میرے بھیا حسن کی تھی، وہی تمام صفتیں کربلا میں مجھ حسین میں جمع ہو گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آنے والا کس نیت سے آیا تھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاہل تھا، وہ غافل تھا، لیکن اب جب آ رہا ہے تو معرفت کے ساتھ آ رہا ہے، تو حسین بخش سکتے ہیں اور اللہ ہمیں نہیں معاف کر سکتا۔ آپ توجہ کریں، یعنی امام حسین معاف کر سکتے ہیں اور اللہ ہمیں نہیں معاف کر سکتا۔ ہم نے اللہ کو اپنے ہی جیسا سمجھ لیا، بہت چھوٹا سمجھا ہم لوگوں نے۔ کربلا مظہر صفات و کمالات الہی کے جلوے کا نام ہے۔ کیا ہے صفت پروردگار؟ رحمانیت ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بار بار کہتا ہے؟ تو یہ فرش ازا ہمیں بار بار کہتا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جو فرش ازا سے جڑ جائے گا اسے اندازہ ہوگا زندگی میں کتنی کٹھنائیاں آ جائیں، کتنی مصیبتیں آ جائیں، لیکن جب اس کے پیش نظر یہ معارف رہیں گے نہ مایوس ہوگا نہ کسی کو مایوس ہونے دے گا۔ یہ ہے کربلا۔ اور ایک نقطے پہ اور غور کر لیں، شروع سے آخر تک کربلا میں امام کی اسپیچز، تقریر، خطابات سب لکھی ہوئی ہیں، سب کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، برادران اسلامی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں مشترکہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام کے بھی کلمات ہیں، شہزادی زینب کے بھی کلمات ہیں، امام سجاد کے بھی کلمات ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے زندگی اسلام دیتا ہے کہ نہیں، اور اسلام کا کربلا سے ربط ہے کہ نہیں، اور کربلا اسلام سے ملی ہوئی کہ نہیں۔ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مجھے حیرت ہے وہ لوگ جو کربلا کو اسلام سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے۔ چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، دونوں میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ آپ پوری کربلا اور امام کا اسٹیٹمنٹ، خطابات، جناب زینب کے کلمات، امام سجاد کے کلمات اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا اللہ کا نام لیا گیا اور جتنا اللہ پہ بھروسہ کیا گیا، کسی چیز پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا گیا۔ کیوں اللہ کے اوپر بھروسہ؟ کیوں پروردگار کا بار بار نام؟ کیوں یہ نام ہم میں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں ہم الگ سے ڈگڈگی بجا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سوال ہے ان بچوں کے لیے، آج کے جوانوں کے لیے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ یہ بتائیے کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ہے، تیار ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد اپنی زندگی بھر کی کمائی، بچوں کو نہیں، زندگی بھر کی کمائی اس سے کہیں لاؤ اور یہیں سڑک کے اوپر رکھ دو اور چلے جاؤ؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ وہ کہے گا مولانا کس کے لیے؟ میں یہ کمائی کس کے لیے دوں؟ میں نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، صبح سے شام تک گھر سے دور، نہ جانے برسات میں، دھوپ میں، دور، ٹریفک، بیماری، تمام چیزیں، اس کے بعد آپ ہم سے کہتے ہیں تو پلٹ کے نہیں پوچھے گا کس کے لیے؟ اب آپ امام حسین سے نہیں پوچھیں گے یہ بات؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا واقعی سوچنے کی چیز نہیں ہے؟ کوئی کربلا میں آئے، کمائی نہیں، پراپرٹی یعنی پیسہ کوڑی خالی نہیں ہے۔ پیسہ کوڑی کے مقابلے میں عزیز کون ہے؟ جان۔ ہاں،
اور کتنے نازک رشتے ہیں، اس کے بعد اپنی جان۔ تو امام حسین سے یہ کوئی پوچھے گا نہیں، یا خود امام حسین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ تمام چیزیں کس کے لیے دے رہا ہوں، کس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں کہا۔ بہت توجہ چاہوں گا، انہوں نے سمجھ کے کہا، اور خالی انہی نے نہیں کہا، جتنے عرفاء، جتنے شعراء اسلامی ہیں، سب نے متفق علیہ اس بات کو اپنے اشعار میں امام حسین کی مدح کرتے ہوئے سب نے کہا ہے، مگر خواجہ معین الدین چشتی نے سب سے بہتر انداز میں اس کو پیش کیا۔ کیا کہا؟ شاست حسین۔ شاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، بادشاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آج اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ ایک ہوتا ہے شاہ، ایک ہوتا ہے بادشاہ۔ بادشاہ یہاں اس لیے لائے کہ لفظ شہنشاہ یہاں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، لہذا ضرورت شعریہ کی بنیاد پر بادشاہ لے آئے۔ یعنی بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو اور شاہوں کا شاہ ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی اور۔ تو شاہ بھی ہیں حسین، شاہوں کے، توجہ چاہوں گا، تنہا شاہ نہیں ہیں، ان سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ماتحت نہیں ہے۔ شاست حسین، پہلے تو شاہ ہیں، تو شاہ چھوٹا ہے، بادشاہ است حسین یعنی شہنشاہ است حسین، یعنی شاہوں کے شاہ است۔ اچھا یہ لفظ کیوں لے کر کے آئے؟ کیونکہ ہم اور آپ کنگ، شاہ، بادشاہ، ان کی زندگی سے واقف ہیں، لہذا ذہن کو متوجہ کرنا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، بہت توجہ چاہوں گا۔ لہذا پہلے شعر میں انہوں نے ہمارے مزاج کے مطابق کہا۔ یہ مصرع امام حسین سلام کے لیے نہیں ہے جو بیان آپ کے سامنے ہے۔ ہوں گے بادشاہ سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کرپٹ ہوتا ہے، بادشاہ خواہشات کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس مصرے میں کوئی جان نہیں ہے امام کے لیے، لہذا انہوں نے بڑھ کر کے کہا دین است حسین، دی پناہ حسین۔ حسین کی اگر بات کرنا ہے تو دین ہے، مکمل دین ہے، اور تنہا دین نہیں ہے۔ اگر تمہارے اذہان، تمہارے ذہن، تمہارے خیالات دین کے بارے میں روشن ہیں، دین تم نے سمجھ لیا ہے، تم پکے مسلمان ہو، تو اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تنہا امام حسین دین نہیں ہے، جس کی پناہ میں خود دین آ جائے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کی، یہ اسی پیغمبر کے متفق علیہ فقرے کی تشریح ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا، جس کو سب نے نقل کیا، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ کیسے پتا چلے نانا نواسے سے ہے؟ اگر یہ جسمانی رشتہ ہوتا کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دین است حسین کے بعد دی پناہ است حسین، یہ بتانا چاہا ہے کہ پیغمبر نے جو حدیث میں کہا ہم نے اسے شعر میں بیان کر دیا۔ نانا کبھی نواسے سے نہیں ہوتا، ایک دین ہے، ایک آئین ہے، ایک قرآن ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور وہ دین چلا ہے، اس کے اوپر وقت پڑے گا۔ جب پھیلایا تو نبی کے ذریعے پھیلا، لیکن اب جب وقت آیا ہے اس کے مٹنے کا تو خود نبی موجود نہیں ہوں گے۔ دین اگر کسی کی سرکار میں آ کے پناہ لے گا تو وہ نواسا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا مجھے یاد آتا ہے سنی علماء نے، جس میں سے خواجہ حسن نظامی صاحب ہیں، گزر چکے، آزادی کے وقت تھے، اشرف تھانوی صاحب ہیں، جن کا ترجمہ اردو کا واحد ترجمہ سعودیہ جن کا چھاپتا تھا۔ اب آپ سمجھ لیں کتنے معتبر ہوں گے یہ۔ آپ ان کو پڑھیے تو ہمارے سنی بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور محدث دہلوی صاحب، سب نے لکھا ہے تعزیہ داری، نشان، علم لفظ نہیں ہے وہاں،
نشان، یہ مجلس سب تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں یا کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیچارے آنا بھی چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، کل والی بات ہی ہے، لیکن میں دوسرے انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ غم امام حسین السلام ساتھ لے کر کے پیدا ہوئے، ہماری ماؤں نے لوریوں میں اسے سنایا، ہم آشنا تھے، بہت کچھ مل گیا، لہذا ہمیں قدر نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم اتنا حق دیجئے، جو دوسرے حضرات ہیں اور ہم سے زیادہ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا پہلے گالی مت دیجئے، ان کو آنے دیجئے، پہلے یہ تبرک ان کے ذائقے میں پہنچے، ممکن ہے اچھا لگے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ممکن ہے۔ اور میں آپ سے کیا بتاؤں، آپ نے نائجیریا کا نام سنا ہے؟ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جیسے قرآن مجید معجزہ ہے اسلام کا، اور قرآن پڑھ کے پڑھا لکھا طبقہ اسلام کی طرف آتا ہے، ویسے ہی کربلا اللہ کی جانب سے سجایا ہوا نہایت مختصر شارٹ معجزہ ہے دین کی طرف آنے کا۔ اس کی قدر کیجئے۔ نائجیریا میں ایک شخصیت ہے، بار بار ان کا نام آتا ہے، کون صاحب ہیں وہ؟ اتفاقاً توفیق ہوئی، میں ایران میں تھا اور وہ آئے تھے، اور ہم نے بھی ان کو دیکھا، ان کی اسپیچ بھی سنی، عربی میں وہ گفتگو کر رہے تھے، جناب شیخ زکزاکی صاحب۔ وہ شیعہ نہیں تھے، وہ وہیں نائجیریا میں یونیورسٹی سے فراغت انہوں نے حاصل کی، ڈاکٹریٹ کی، اور اس کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پورا مجھے اب یاد نہیں ہے، بہت شارٹ جو مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، ایران آئے حضرت امام خمینی کے زمانے میں یا بعد، اب یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ایران آئے، اور اس کے بعد آشنائی ہوئی۔ اب جب آشنائی ہوئی تو یہ ادھوری آشنائی نہیں ہوئی، کتابیں پڑھیں، امام حسین السلام کو پہچانا، دیکھا یہ تو عالم اسلام کی شخصیت ہے، میں مسلمان ہوں، میں ناواقف ہوں، کتنی عجیب بات ہے۔ آپ باتوں کو ذرا ملائیے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم یہاں بیان کر کے چلے جاتے ہیں تو سب واضح ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی چیزیں کلیئر، تو حق دینا چاہیے، جب ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں، بہت توجہ چاہوں گا کہ ان کے لیے کلیئر، تو اب بڑے بھائی کی حیثیت سے نہ صحیح، کم سے کم چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا۔ تو اب آپ سنیں گے بہت سے آغا زکزاکی کے شاگردوں سے ایران میں ملاقات ہماری ہوئی ہے، لیکن بہرحال سلام دعا کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو معلوم ہے آغا زکزاکی کا کوئی کام نہیں تھا، اپنے گھر بیٹھ جاتے تھے اور یہی والی جس کو سلیمانی چائے آپ کہتے ہیں، سادی سادی سی وہی بناتے تھے۔ چونکہ میں بھی افریقہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں غربت بہت ہے، ہو سکتا ہے کہ غربت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، آسان بھی، جو بھی ہو، بہرحال تو وہی چائے، میں کہوں گا امام حسین کا تبرک تھا وہ، انہوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ایران کی مجالس میں یہی چائے، آپ جب وارد ہوں تو آپ کو یہ چائے مل جائے گی، اور آپ مجلس سنیے اور جائیے جناب۔ تو جو آتا تھا ایسے ہی بیٹھ کر کے وہ گفتگو کرتے تھے، ممبر پہ بھی نہیں جاتے تھے۔ اب میں کبھی کبھی جان بوجھ کر کے کچھ چیزیں اپنی بچکانی فکر کے ساتھ نقل کرتا ہوں، اگر کسی قابل ہو تو لے لیجئے گا، ورنہ میری طرف واپس کر دیجئے گا۔ کوئی میں ذاکر اور خطیب نہیں ہوں، نہ عالم ہوں، معمولی سے طالب علم ہوں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں۔ دیکھیں زندگی کی دعوت طنز کے ساتھ نہیں دی جاتی، زندگی کی دعوت القاب و آداب سے نواز کے نہیں دی جاتی، مگر ہم کیا کریں، ہماری مجبوری یہ ہے، قرآن کہتا ہے اللہ رسول کی باتیں زندگی کی دعوت ہیں، اور امام ہمارے کہتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ زندگی کی دعوت ہے، اس کے بعد عمل پیش کیا،
تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہترین عمل حسینیت کی طرف متوجہ کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو نرم کر دیں. بھیڑ کی بھیڑ اس وقت جو نائجیریا کا عالم ہے، اگر اس میں مبالغہ نہ ہو تو تقریباً 20 ملین لوگ مکتب اہل بیت سے آشنا ہو چکے ہیں. میں کیوں نقل کر رہا ہوں؟ الحمدللہ اسی منبر پہ میرا خیال 3 عشرے تو ہو ہی چکے ہوں گے. ایک چیز ذہن میں ہے، اسی کو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ بات کیا ہے. ہماری مجلسوں میں یہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی؟ خالی بس لمحہ فکریہ ہے. ہماری مجلسوں میں یہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں ہمارا جوان دور ہو رہا ہے؟ میں نے غور کیا اور غور کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے کہ میں خطا کر رہا ہوں، میرے خیالات صحیح نہ ہوں، آپ ہماری اصلاح کر دیں. میں نے جہاں تک غور کیا بس اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بات امام کی ہے، جو بات قرآن مجید کی ہے، وہ یہاں سے کم ہوتی ہے، اپنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. نتیجہ ظاہر سی بات ہے، جب معصوم کا کلام نقل ہوگا تو دل میں اترے گا، جب قرآن نقل ہوگا دل میں اترے گا. ہمارا ہی جوان دور ہوتا چلا جائے یہ تو نہیں سمجھ میں آتا. جب غیر نزدیک ہو رہے ہیں، جو امام کو پہچانتے اور جانتے بھی نہیں اسی نام سے، تو ہمارا بچہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت سے حضرات یہاں کے اوپر ہوں گے، بمبئی میں ہوں گے، ہو سکتا ہے اطراف میں آپ کے ہوں، ان سے پوچھئے گا. آپ نے خود بھی ایران کا سفر کیا، نجف کا سفر کیا ہے. میں نے وہاں کے اوپر یہی دیکھا اپنے زمانے طالب علمی میں کہ خطبہ کو جو منبر پر آتے ہیں ان کو اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی مجتہدین اور علماء کو ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس میں ایک نقطہ ہے. اس لیے کہ جو ٹیچر ہے، جو قرآن مجید کا ادھین کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جو مجتہد ہے، جس کے سامنے احادیث اہل بیت ہے، وہ تمام باریکیوں سے واقف ہے. اگر یہ زبان نہ چلائے، اگر یہ قلم نہ چلائے، اگر یہ علمی موشگافی نہ کرے، اگر اس کے تمام پہلوؤں کو یہ بیان نہ کرے تو منبر پر آنے والے گونگے ہو جائیں، کچھ بیان نہیں کر سکتے. آپ نے توجہ نہیں کی. لہذا خطبہ کی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ بے احترامی ہوتی ہے، نہیں، اصل احترام کس کا ہے؟ مجتہدین کرام کا، کتاب پڑھانے والوں کا، کتاب لکھنے والوں کا. اور ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے خطبہ اگر عالم بیٹھا ہوتا ہے، مجتہد بیٹھا ہوتا ہے، کہ عموماً مجالس میں یہ حضرات سب کے سب آتے ہیں تو پہلے وہ ان سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کے پھر منبر پر آتے ہیں، اور کوئی ایسی ویسی حدیث اپنے خیالات کوڈ نہیں کرتے. اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ان سے یہ ملتے ہیں. اب ہم نے یہی سمجھا کہ جہاں حوضہ ہے، جہاں علوم آل محمد ہیں، وہاں طریقہ یہی ہے کہ علماء سے متصل رہو تاکہ تمہارے افکار منحرف نہ ہونے پائیں. اور آج چونکہ سنڈے ہے، وہ والی حدیث میں پھر تکرار کرنا چاہتا ہوں، کہا جب تک زندہ ہو اس وقت تک 3 چیزوں سے رابطہ مت توڑو. یہ ہمارے لیے کہا گیا تھا، ہماری روحانی زندگی کے لیے، تاکہ ہمارا دل مردہ نہ ہونے پائے. نمبر 1 سنا ہے آپ نے کیا؟ قرآن. جب تک زندہ ہو قرآن سے رابطہ مت توڑو. جب تک زندہ ہو. اور کس سے رابطہ مت توڑو؟ کیا بیان کیا تھا جی؟ جب تک زندہ ہو. جی، جب تک زندہ ہو نہ قرآن سے رابطہ ٹوٹنا چاہیے، نہ مسجد سے رابطہ ٹوٹنا چاہیے. بہت توجہ چاہوں گا. یہ بتائیے، قرآن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، مسجد بھی، یعنی اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر مسجد نہیں تو مسجد بناؤ. اب آپ سمجھ لیجئے بات کو،
نزاکت کتنی ہے. اور جو کلائمیکس ہے اس کا، نقطہ کمال ہے اس کا، وہ یہ ہے جب تک زندہ ہو عالم سے اپنا رابطہ مت توڑو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری فکروں پر، تمہاری جانوں پر، تمہاری روحوں پر شیطان مسلط ہوتا رہے گا اور انحراف و گمراہی کا امکان پایا جاتا ہے. ہر آن شبہ پیدا ہوگا، ہر آن سوال پیدا ہوگا. تو کسی پڑھے لکھے متقی عالم سے متصل رہو کہ جیسے ہی سوال پیدا ہو جا کے اس سے پوچھ لو کہ تمہارے اندر وہ بیماری پھیلنے نہ پائے. بہت توجہ. یہ تو فرش ازا کی خاصیت ہے. یقین کریں آپ کتنے اچھے اچھے لوگ یہاں کے اوپر بول کے گئے ہیں، کتنی باتیں آپ نے سماعت کی ہوں گی. تو یہی تو ہم کو ملتا ہے. ڈپریشن بھی نہیں ہوتا جب آپ اجتماع میں آتے، سوسائٹی میں لوگوں سے ملتے ہیں تو ڈپریشن کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی تو فائدہ ہے. شوگر بھی شاید نارمل ہو جاتی ہے. ایک مطلب صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بات یعنی حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے یہ کہ جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے بعض ڈپریشن کے شکار مریضوں سے کہا کہ آپ تنہائی پسند ہیں، تنہائی سے نکلیے. خصوصاً یورپین برادری میں اس وقت ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے جو لوگ جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، فرش اعضا پہ دوڑ دوڑ کر کے آتے ہیں، ان کے یہاں یہ بیماریاں. مسجد کا بھی یہی حال ہے. آپ جب مسجد میں آئیں گے، دسیوں مومنین آپ سے ملیں گے، سلام دعا ہوگی، حال چال ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں. وہ آپ کا جو ہم خیال ہے، جو آپ کا ہم فکر ہے، تو جب کوئی ہم خیال مل جائے گا تو بیماری تو یہی ہوا نا کہ دین میں جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور اسی کا نام ہے زندگی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جس میں تمہاری زندگی ہے، اللہ اور رسول تمہیں زندگی کی دعوت دیتے ہیں. آپ یہ نہ کہیے کہ ارے جناب دین میں بڑی سختی ہے، اما زندگی میں سختی ہے. تو عقل مندوں کے لیے سختی تو ان کے باطنی اور روحانی جوہر کھلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سونا اسی وقت سونا بن کر کے نکھر کے سامنے آتا ہے، اور ناخالصی اس کی دور ہوتی جب اس کو تپایا جاتا ہے. اور حدیث میں مومن کے لیے یہی کہا گیا، اس دنیا میں ہم نے مومن کو اسی لیے رکھا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم نے انسان کو سختیوں میں ڈالا ہے. انسان کو کہا ہے، مومن بھی یہاں لفظ نہیں ہے، یعنی سارے انسان. اس کے بعد مومن کے لیے خاص طور سے. تو اگر ہمیں سختی آئے تو ہمیں سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. جی ہاں، دین میں سختی ہے، مگر یہ سختی ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہے. بعض یورپین متفکرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کو ناز و نعمت میں پروان نہ چڑھائیں. پہلے اس کو سنیے، پھر اگر یاد رہا تو مولا کا قول بھی نقل کروں گا. یہ ماہر نفسیات ہے، غربی ہے، پچھم دیش کا ہے، یہاں کا نہیں ہے. اپنے بچوں کو ناز و نعمت کے ساتھ، جی گدا بھی لگا دیا تو گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے تو وقت کے اوپر چائے بھی حاضر ہے. کیا کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ ایسے پلے گا تو کل زندگی میں ذرا سا بھی مصیبت آئے گی تو یہ مایوس ہو جائے گا اور اس کا اینڈ خودکشی ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت توجہ چاہوں گا. مولائے کائنات نے اس کو ایک تمثیل میں بیان کیا تھا. کہا اس درخت کو دیکھو جو بیابان میں اگتا ہے، کتنا مقاوم ہوتا ہے، کتنا اس کے اندر استقامت ہوتی ہے. ادھر سے ہوائیں اس کو دھکے دیتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں اور مٹیاں اس کے اوپر پڑتی ہیں، مگر چونکہ بیابان میں اگا ہے لہذا وہ کھڑا رہتا ہے، گرتا نہیں. مگر ایک درخت اور ہے جو ندی کے کنارے پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا ہے،
ہے، جیسے ہی ہوا آئی وہ گر گیا اور ختم ہو گیا۔ یہی ہے زندگی۔ مومن سختیوں میں رہ کر کے خوشحال ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہے ذرا سی اگر سختی آئی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، مگر کافر اللہ سے مایوس ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، ان بچوں کے لیے کام آئے گا۔ 1909 کی یہ بات ہے جو میرے ذہن میں اس وقت سن ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر حیات انصاری، ایک اور گزرے ہیں اس سے ذرا سا وہ نہ ملائیے گا، حیات اللہ انصاری، وہ انڈیا کے صدر رہ چکے ہیں، وہ نہیں مراد ہے۔ یہ ڈاکٹر حیات انصاری 1909 میں تھے، حیدرآباد میں تھے، اور انگلینڈ میں انہوں نے پڑھائی کی ہے 1909 میں۔ یہ داستان میں نے تنزانیہ میں پڑھی تھی، ایک عربی لٹریچر تھا لبنان کا، تو اس میں یہ داستان میں نے پڑھی تھی۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ دین ایک حقیقت کا نام ہے۔ کربلا اور دین دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ دین کے بغیر ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے، اور کربلا کے ذریعے ہم دین کو سمجھیں گے۔ اس کو مد نظر رکھیے، پھر دیکھیے دین سے دوری غیر فطری ہے یا فطری ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں دین تو بنایا ہوا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اب آئیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک نمونہ ایک تاریخ سے۔ یہ واقعہ میں جو نقل کر رہا ہوں ایک مسلمان نے نقل کیا ہے، مگر ایک عیسائی جو اپنے وقت کے بہت بڑے پروفیسر تھے اور ماہر فلکیات تھے، جناب مسٹر جیمز جینس۔ ڈاکٹر حیات انصاری کہتے ہیں کہ میں لندن میں تھا، 1909 کی بات ہے، اچھا خاصا زمانہ گزر گیا، 80-90 سال ہے نا، تقریباً 70-80 سال سے زیادہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میں لندن میں تھا، پڑھائی کر رہا تھا، جی تقریباً 100 سال کے آس پاس، ہاں جی وہ اپنا طے کر لیجئے گا، جو مجھے سن یاد ہے وہ یہ ہے، جو اصل بات مجھے لینا ہے وہ یہ، وہ مسئلہ نہیں۔ تو جناب 1909 میں ڈاکٹر حیات انصاری صاحب کہتے ہیں میں لندن میں تھا، میرے استاد جو ماہر فلکیات تھے، ستارہ شناس یہ والے نہیں جو آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے وہ سب بتاتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں، ہاں اس کو چھوڑ دیجیے۔ ستارہ شناسی ہمارے یہاں ایک علم ہے جس سے قبلے کا پتہ لگایا جاتا ہے، جس سے سفر کیے جاتے ہیں، جس سے کشتیاں چلتی ہیں۔ اسلام میں یہ ایک چیپٹر ہے فقہ میں، اور اتنا جانا جاتا ہے اور ہمارے علماء اس پر کام کرتے ہیں، اور واجب ہے کہ اس حد تک ایک مجتہد جانے۔ جی تو وہ ایک ماہر فلکیات تھے جناب مسٹر جیمز جینس، عیسائی تھے۔ ڈاکٹر حیات انصاری کہتے ہیں لندن میں ایک دن کی بات ہے، بارش شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی، میں اپنے کسی کام سے نکلا، جہاں بھی وہ رہتے ہوں چاہے یونیورسٹی یا گھر جو بھی، کہ جب میں نکلا تو میں نے دیکھا، دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دین فطرت میں ہے کہ نہیں، دین حقیقت کا نام ہے کہ نہیں، دین سمجھنے کی چیز ہے کہ نہیں۔ میں جوانوں کو خصوصاً خطاب کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسین سے مرتبط ہو کر کے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں کو الگ نہ کیجئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کربلا الگ ہے، دین الگ ہے، دین الگ ہے، کربلا الگ ہے۔ بھائی صاحب یہ سب معمے بلا وجہ نہ بیچ میں لائیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ امام کا اسٹیٹمنٹ، جناب زینب کے کلمات، امام سجاد کی باتیں موجود ہیں، جتنا اللہ کا نام لیا کسی اور کا نام کربلا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہے کہ مقصد ہے کچھ، معلوم ہے کہ دین کی باتیں ہیں، معلوم ہے رسول خدا کے دین کی باتیں۔ تو ڈاکٹر حیات انصاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بارش طوفانی ہو رہی تھی، میں کام سے نکلا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے استاد جناب مسٹر جیمز جینس اپنے گھر سے نکلے، اور اس بارش میں اپنے بغل میں بائبل دبائے ہوئے اور ایک طرف چھاتا دبائے ہوئے تیزی سے فکر مندی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ کہ میں اس طرف تھا، میں نے دیکھا میرا استاد، میرا ٹیچر جناب جیمز صاحب ادھر،
کہ جب میں نے یہ کنڈیشن دیکھی تو متفکر آدمی تھے، متفکرین بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں، کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی کہ بائبل بغل میں دبائے ہوئے جو مقدس کتاب ہے عیسائیوں کی، اور ایک طرف چھاتا اور بارش ہو رہی ہے، اور انہیں یہ خیال بھی نہیں کہ چھاتا، کہ میں ادھر سے دوڑا ہوا آیا، میں نے سلام کیا مگر انہوں نے توجہ نہیں کی، اتنا فکر میں ڈوبے ہوئے توجہ نہیں کی۔ پھر میں نے نزدیک ہو کے سلام کیا، جو میں نے سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئے، گویا برا سا لگا کہ مثلا اس وقت کیوں چھیڑ رہے ہو۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، کاش یہ سب باتیں واضح کی جائیں کہ ایسے لوگ کس فکر کے ہوتے ہیں، کیا تھا، چھیڑنا چاہیے، آنا چاہیے، نہیں آنا، یہ سب خود ایک دنیا ہے پوری۔ پھر کہلے میں نے تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پہلے کہا کہ استاد بارش ہو رہی اور چھاتا بغل میں دبائے ہوئے، کہلے مسکرائے اور جلدی سے انہوں نے چھاتا اپنے اوپر، کہلے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہلے میں چرچ جا رہا ہوں، اور یہ کہے کہ تیزی سے رکے نہیں، اور ایک لفظ جاتے جاتے کہا کہ اگر سوال ہے 4 بجے چائے پر میرے گھر آ جانا، بس اتنا کہا اور نکل گئے۔ کہلے میں اپنا کام وام، اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا 4 بجے پابندی وقت کے ساتھ، میں ان کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ فوراً ان کی نوکرانی نے کھول دی، کہلے آئیے انتظار کر رہے ہیں آپ کے استاد۔ کہ جب میں گیا تو دیکھا ایک چھوٹی سی ٹیبل لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر 2 کپ ہے اور چائے رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے استاد ایسے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کہ میں کنارے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر وہ متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے کہا حیات تم نے کیا کہا؟ کہ میں خاموش تھا۔ پھر میں نے کہا استاد میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ بھی چرچ جاتے ہیں؟ بہت توجہ چاہوں گا بھائی، چرچ عیسائیوں کی مسجد ہے نا، عبادت ہی تو ہوتی، اس کو مد نظر رکھیے گا، ملا نہ دیجیے گا۔ بات ہو رہی ہے دین کی، کہ دین فطرت میں ہے کہ نہیں، اللہ فطرت میں ہے کہ نہیں، خدا شناسی فطری ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے سنا، اب سنیے جواب سنیے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ کہلیں حیات میں فلکیات کا ماہر ہوں، مجھے معلوم ہے کون سا ستارہ کتنا حجم اور کتنا وزن رکھتا ہے، کون سا ستارہ کہاں کے اوپر ہے، میں آسمان کے اوپر اس کے ستاروں کی کیفیت سے واقف ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اتنا بڑا آسمان اور ایک ایک ستارہ سورج سے بڑا، اور یہ ستارے اپنی جگہ کے اوپر کچھ ثابت ہیں، کچھ سیار ہیں، اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وہ ستارہ نہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، نہ دوسرا ستارہ اسے اپنی طرف، نہ زمین کی طرف آتا ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں اور بارش ہوتی، طوفان آتا ہے، تو مجھے ایک خوف ستاری ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی نیچے آ جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ تو میرے بدن میں جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اپنے کو سنبھال نہیں پاتا، اور جب تک میں چرچ نہیں جاتا اور وہاں بائبل رکھ کر کے نہیں کہتا بار بار سبحان اللہ، یہ لفظ ہی لکھا ہوا تھا، تو پاک اور منزہ ہے، یہ تیرا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جب تک بار بار میں اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا اس وقت تک میری بے چینی اور میرا اضطراب ختم نہیں ہوتا۔ حیات نے جیسے ہی سنا کہا استاد اجازت ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اب آپ نے جب یہ کہا ہے تو میں اس کو پڑھ دوں؟ کہا ہاں بالکل سناؤ۔ اب میں ایک ہی لفظ بتاؤں گا، پوری آیت ہے کہ اللہ نے پہاڑوں میں راستے پیدا کیے، سرخ سیاہ اور نہ جانے کیا، اور منزلیں بنائی، اور اس کے بعد آخر میں جا کے پروردگار کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سچ مچ میں اللہ سے خوف کھانے والے تو بس معرفت رکھنے والے ہی لوگ ہیں۔ حیات کہتے ہیں، ڈاکٹر حیات صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی، کہا کیا پڑھا تم نے؟ دوبارہ تکرار کرو۔ کہ میں نے وہ آیت پھر سے پڑھی
کہ پھر ہم سے انہوں نے پڑھوایا کہ اب جو میں نے اس آیت کو پڑھا اور ترجمہ اس کا کیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک ہی جملہ کہا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، فلکیات کا علم تو اب جا کر کے اتنا اپنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا ہے کہ آج دنیا سمجھ پائی ہے کہ سورج کے علاوہ، چاند کے علاوہ بھی آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں کہ اگر وہ زمین پر آ جائیں تو کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔ محمد کے زمانے میں یہ علم اتنا امپرومنٹ نہیں کر سکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا محمد اللہ کے رسول تھے، ان کا دین اللہ کا بھیجا ہوا مذہب تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دین سچائی کا نام ہے، مگر دین کا مطالبہ یہ ہے کہ دین کو سمجھ کر کے مانو، اللہ کو یوں ہی سجدے پسند نہیں، معرفت کے ساتھ۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ ہاں، ہم جیسے جو عبادت سے بھاگتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سخت سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تو ایک سجدہ اللہ کے سامنے کر لینا تو دنیا کے ان کے گھر پہ، ان کے دروازے پہ، اس نیتا کے، اس رئیس کے، اس دولت مند، اس سیٹھ، سب کے دروازے پہ تجھے سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور امام حسین نے کیا کہا تھا؟ پروردگارہ جس نے تجھے پہچان لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ کربلا یہی ہے، کربلا کا نچوڑ یہی ہے، توحید، دین، شریعت، اللہ، بندگی، رحمانیت پروردگار۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، بہت زیادہ میں نے آپ کو تھکا دیا، میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ آج اتوار تھا اور مجھ سے بتایا گیا تھا، لہذا میں نے تھوڑا سا طول دے دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کربلا ہمارے لیے، کربلا چاہنے والوں کے لیے، اور کربلا تمام درد مند انسانوں کے لیے۔ صرف انسان کو اپنی دل کی طرف جھک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے دل میں کچھ نرمی ہے کہ نہیں۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی عطوفت، محبت، نرمی پائی جائے گی، وہ کربلا سے دور نہیں رہ سکتا، خود بخود کربلا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ کیا کہنا عظمت سید الشہداء کا، اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی ایک مرتبہ آواز دی اور وہ سمجھ گئے تو پھر امام سے جدا نہ ہوئے، قدموں پہ سر رکھ دیا۔ آقا، کیا ہماری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ ہم تو آپ کو گھیر کر کے لائے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا دل تھا، کتنا عظیم انسان تھا۔ بقول سید العلماء کے عجیب جملہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امام نے سر جھکا لیا اور یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، یعنی ارے بتاؤ تم ہو کون، ہم تو تم کو پہچانتے تک نہیں، تاکہ احساس شرمندگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء، شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، امام نے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں ایک چراغ کی روشنی میں بلا لیا، سب کو بٹھایا، ایک خطبہ، میں پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں، ایسی حمد و ثنا جو حمد و ثنا کا حق ہے، لمبا چوڑا خطبہ ہے۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک عجیب چپتا ہوا لفظ کہا، جملہ کہا میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ فوج، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو تمہیں وہ کوئی تکلیف نہیں دیں گے، میں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لی،
جا سکتے ہو۔ خدا کی قسم، ایسا موقع کہ جب لوگ اپنے اعزا اور اقارب کو نزدیک بلاتے ہیں، اس وقت امام کہتے ہیں کہ میں نے بیعت اٹھا لی۔ بیعت اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جہنمی ہو، نہیں، جنت بھی تمہاری پکی ہے، تم نے اپنا فریضہ انجام، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر کیا کہنا ان اصحاب وفا کا، ان سچے مسلمانوں کا، ان حقیقی شیعوں کا۔ اصحاب حسینی، کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، شمع جلتی رہی، جلتی رہی۔ امام کہہ کے خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد شاید امام نے محسوس کیا کیونکہ روشنی ہے اس لیے کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا ہے، شاید انہیں شرم آ رہی۔ امام نے شمع بجھا دی، شمع گل کر دی، اندھیرا کر دیا، بس غضب ہو گیا۔ اصحاب سمجھ گئے سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی ہے وہ عباس علمدار کی، تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ اٹھ کے کہتے ہیں الدنیا بعدک اللفا، میرے آقا، میرے مولا، آپ کے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو، ہم اس دنیا کو لے کے کیا کریں؟ جو آپ کے بغیر ہو، بغیر امام کے غلام زندگی بسر کرے، آقا یہ نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہوا ہے کہ جناب عباس کے اس خطاب کے بعد، اس کے بعد اصحاب حسینی کھڑے ہونے لگے اور سب نے ملتے جلتے کلمات کہے۔ کسی نے کہا آقا اگر 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں، 1000 مرتبہ ہماری جان واپس کی جائے تو آقا ہم آپ کی نصرت سے منہ نہ موڑیں گے۔ ارباب اعضاء سب نے خطاب کیا اور ایک سے ایک باتیں کہیں اور امام سنتے رہے، امام سنتے رہے۔ جب امام نے آزما لیا، پرکھ لیا تو ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے۔ سنیں گے ارباب اعضاء، سنیں گے؟ امام مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اچھا تو اب سنو، آؤ ہم تمہیں تمہاری جگہ جنت میں دکھا دیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب سچائی کی پرکھ ہو گئی، جب وفاداری پتہ چل گئی، پہلے نہیں بتایا گیا ہے۔ اے حبیب، جنت میں تمہاری جگہ یہاں ہے، مسلم، جنت میں تمہاری جگہ وہاں ہے۔ ایک ایک صحابی کو یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے گویا دروازہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ جو دنیاوی پردہ ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا اور برزخی پردہ ہٹا کر کے اس کے بعد انہیں جنت کا نظارہ کرایا، اور نظارہ کرانے کے بعد ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، گویا شہداء کی فہرست گنا تھی۔ ایک گوشے میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے چچا سے خطاب کر کے کہا امو، آپ نے سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا۔ چچا، فہرست شہادت میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ بس جیسے ہی قاسم ابن حسن نے، اس 13 سال کے نوجوان نے یہ جملہ کہا، امام کا دل بھر آیا۔ فرماتے ہیں قاسم پہلے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ بس جیسے ہی چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا، امام کا یہ جملہ ختم ہوا اور جوان نے ایک ہی لفظ میں پورا جواب مکمل کر دیا، کہا احلی من العسل۔ چچا کیا پوچھتے ہیں، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ بس ارباب اعضاء میں نے سب چھوڑ دیا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے قاسم کو بھی موت کی بشارت دے دی، شہادت کی بشارت دے دی، مگر جب عصر عاشور آیا، علی اکبر کی شہادت کے بعد قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آئے تو چچا نے قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دی۔ لکھا ہوا ہے قاسم نے اپنے چچا کا بوسہ لینا شروع کیا، پیروں پر گر گئے، پیر
پیر چومنا شروع کیے، پیر چومنا شروع کیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام نے سینے سے لگا لیا۔ آئے بھائی کو بھائی کا زمانہ یاد آیا۔ اے بھیا قاسم شہادت کے لیے آیا ہے۔ ارباب عزا امام نے شہادت کی اجازت نہ دی۔ ایک مرتبہ قاسم روتے ہوئے خیمے میں آئے، ماں کے پاس پہنچے، ماں نے دیکھا بیٹا مایوس رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ نزدیک آئی، اے بیٹا کیا ہوا؟ اماں میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بس ارباب عزا زحمت تمام کر دی۔ ماں آئی، دوڑی دوڑی آئی، ایک مرتبہ بازو سے ایک تعویذ کھولا۔ اے قاسم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ تعویذ لے کر کے جاؤ، اپنے چچا کے پاس لے کر کے جاؤ، وہ تمہیں ضرور اجازت دے دیں گے۔ جیسے فروا کو پتا تھا اس تعویذ میں کیا لکھا ہے، میں نے زحمت تمام کر دی، جوان یہ تعویذ لے کر کے آیا، مگر اب خوشحال تھا۔ ارے اپنے چچا کی خدمت میں پہنچا، جیسے ہی بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ اے قاسم موت اور شہادت کی اجازت لینے آئے ہو؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وعبیہا وبعلہا وبنی، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق مرحمت کر۔ پروردگارہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم کر دے، مسلمانوں میں خصوصاً شیعوں میں اتحاد و اتفاق اور محبت ایجاد کر دے۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، ہمارے امام کو ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوشنود کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما